اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، ناظرین محترم، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے پھر توفیق دی کہ ایک مرتبہ پھر پروگرام بصیرت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں، گزشتہ پروگرام کو ہی ہم جاری کریں گے، اور موضوع گفتگو بی بی کونین شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ۔ اگر شہزادی کے ولادت باسعادت کی طرف دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آغاز جو ہے وہ جنت کے پھلوں سے دکھائی دیتا ہے، اور رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کے پھل پیش کیے گئے کہ جہاں انبیاء کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد ہی نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، اور یہ نور اپنی ماں کی تنہائی میں ہم سخن ہوتا۔ وقت ولادت قریش کی عورتوں نے خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا، اور کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو انتخاب کیا تھا وہ ان کی ناقص رائے کے مطابق درست نہیں تھا، اور ان کو یہ گلہ تھا کہ یتیم ابو طالب کا انتخاب یتیم عبد المطلب کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے انکار سے جناب خدیجہ غمگین ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غم کو کیسے مندمل کیا، ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ 4 خواتین جو کہ بلند قد ہیں، گندم گو ہیں، بنی ہاشم سے شباہت رکھتی ہیں، آتی ہیں اور آ کر جناب خدیجہ کو تسلی دیتی ہیں، اور آ کر کہتی ہیں کہ ہم من جانب اللہ تمہاری مددگار ہیں، اور اپنا تعارف یوں کرواتی ہیں کہ میں سارہ زوجہ ابراہیم ہوں، دوسری کہتی ہیں کہ میں آسیہ بنت مزاحم ہوں جو جنت میں تمہاری ساتھی ہوں گی، تیسری مریم بنت عمران، اور چوتھی جناب کلثوم خواہر موسیٰ ہیں۔ ایک جناب خدیجہ کے دائیں، ایک بائیں، ایک سامنے اور ایک پیچھے بیٹھ گئیں۔ بس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک و پاکیزہ اس دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ کے نور سے مکہ کے مکانات منور ہو گئے، اور مشرق و مغرب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جو اس نور سے نورانی نہ ہوا ہو۔ 10 حوریں نازل ہوئیں آسمان سے، بہشت سے تشت و ابریق لیے ہوئے، اور ان میں سے خاتون نے شہزادی کو اٹھایا، آب کوثر سے نہلایا، اور جنت کے 2 سفید کپڑے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے، ایک میں لپیٹا، ایک کو اڑھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ تاریخ ہی لکھتی ہے کہ اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدانیت کی گواہی دی، توحید کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاولیاء وولدی سعادت الاسباد، اور اس کے بعد میری بیوی نے ایک ایک خاتون کا نام لے کر ان کو سلام کیا۔ پس وہ عورتیں خوش ہوئیں، حوریں ہنسنے لگیں، اور ایک دوسرے کو اس ولادت نور کی مبارکباد دینے لگیں، اور آسمان میں ایک نور کی روشنی ہویدہ ہوئی۔ لہٰذا 20 جمادی الثانی کا دن کہ جو گزر چکا، 5 بعثت وہ مبارک و مسعود دن ہے کہ جس دن کا شانہ ہستی میں خدا لم یزل کی وہ کنیز رونق افروز ہوئیں کہ جو مظہر جمال و کمال باری تعالی ہیں، محبوبہ مصطفیٰ، دلبر مرتضیٰ، 11 اماموں کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عصمتوں کا ایسا نچوڑ ہیں کہ جسے قدیر رب نے سورہ کوثر کی شکل میں ڈھال کر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، اور یہ فرمایا
کہ انا اعطینا کل کوثر۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مادی ماحول میں پلے لوگ جنت میں سکونت کے حقدار بن سکتے ہیں تو وہ شہزادی کہ جن کی تخلیق ہی جنت کے بہشت کے میووں سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ شہزادی کہ جو آغوش رسالت میں تربیت پاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ خاتون جنت ہی ہو سکتی ہیں، اور ان کی گودی کے پالوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جنت کی سرداری کر سکے، جوانان جنت کے جو ہیں وہ رئیس اور سید بننے کے قابل ہے۔ یہ خاص اہتمام بتاتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے ہدایت لینے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت دینے کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا، اور شہزادی اس لیے نہیں تشریف لائیں کہ وہ جا کر جنت میں ساکن ہو جائیں، بلکہ ساکنین جنت کی سرداری اور سیادت ان کو ملی، اس لیے خلق کی گئی۔ آپ کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے شہزادی کونین۔ آپ کا کردار، اخلاق اور زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ اس طرح سے کون پہچان سکتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ بڑے بڑے مراجع تقلید، ہم بڑے بڑے علماء کی زبانی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بشر قدرت نہیں رکھتا، بشر درک نہیں کر سکتا شہزادی کے فضائل اور مناقب کو، بس یہ بہت کچھ جو آج تک بیان کیا گیا، آج تک لکھا گیا، آج تک پڑھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً سمندر کے مقابل قطرے کی ہی حیثیت رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ کون؟ فاطمہ زہرا راضیہ مرضیہ ہیں، عصمت و طہارت، تقوی و عبادت، صداقت و امانت، تقدس و متانت، رحمت و عطوفت، ہدایت و تربیت، عمل و خدمت، قہر و مروت، شجاعت، مظلومیت، عشق اور ولایت کا مظہر سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کس شہزادی کی آمد پر جو فاطمہ ہیں، کہ جن کی حقیقت جنت کے میوے، جن کی خادمہ مریم و عیسیٰ، جن کے مربی خود رسول خدا ہیں، اور جن کا باطن شب قدر ہے، جن کا نور مسجود ملائکہ ہے، ملائکہ جھک جاتے ہیں اس نور کے آگے، جن کا صحیفہ کتاب ائمہ کا خزانہ، جن کا کاتب، آپ جانتے ہیں ناظرین محترم کہ پہلے بھی غالباً ایک مرتبہ یہ حدیث آپ کی خدمت پیش کی جو کہ اصول کافی میں ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی رحلت پر بے انتہا غمگین ہیں، اور اس کے بعد مصائب کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا تو ملائکہ کی رفت و آمد اس گھر میں اتنی زیادہ ہو گئی، اور جبرائیل آنے والے وقت کے تمام تر حقائق اور واقعات کو لے کر شہزادی کے ساتھ آ کر بیان کرتے، اور اس کے کاتب مولا متقیان امیر مومنان ہوتے کہ جس کو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عرض کروں گی کہ وہ صحیفہ فاطمیہ کہ جس کا کاتب علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ فاطمہ کی جن کا مونس وحی الہی ہے، جن کو جبرائیل نے خدا کے ذریعے فاطمہ کہا، خدا کا پیغام کہ یہ فاطمہ ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام نے کیا لقب دیا؟ ام ابیہا کہا، نبی مکرم اسلام نے ام ابیہا۔ قرآن جب قصیدے پڑھتا ہے شہزادی کی عصمت کے، شہزادی کے کس قدر عظیم نعمت ہے، تو ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، گویا قرآن نے فاطمہ کو کوثر کا نام دیا۔ اور جب علی مرتضیٰ کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین جملہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے، نعم العون علی طاعت اللہ، ام الائمہ اسوہ حسنہ کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے حجت ہیں، اور ہمارے لیے حجت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اسلام بی بی کو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین قرار دیتا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ حد ادراک بشر سے ماورا ہے فاطمہ، مصطفیٰ کے واسطے حق کی عطا ہے فاطمہ، تانۂ ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی
وہ دعا ہے فاطمہ، آفتاب دین نبی ہیں مہتاب دین علی، آفتاب دین نبی ہیں مہتاب دین علی، اور ان دونوں چراغوں کی ضیاء ہے فاطمہ، مدح کرتا ہے خدا تعظیم کرتے ہیں رسول، دیکھیے قرآن و سنت میں کیا ہے فاطمہ، عرش تک احمد گئے نور زہرا کے لیے، راز معراج رسول کبریا ہے فاطمہ، عالم امکان میں ان سے ماں سوا کوئی نہیں، عالم امکان میں ان سے ماں سوا کوئی نہیں، ابتدا ہے فاطمہ اور انتہا ہے فاطمہ، مختصر تاریخ ہے یہ مذہب اسلام کی، احمد مرسل بنا ہے اور بقا ہے فاطمہ، نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ، سورہ کوثر کا کامل معجزہ ہے فاطمہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کی زندگی، جیسا کہ ہر عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، اور کیا خوب علامہ اقبال نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ بی بی کی تینوں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو شعر کی شکل میں یوں ڈھالا اور یہ کہا کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور اس کو اردو میں یوں ڈھالا جا سکتا ہے کہ ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز تھی مریم، اور 3 رشتوں سے فاطمہ ہوئیں اکرم، بانو شہ مردان دخت مرسل اعظم، پرچم لہراتا ہے ہر سو جن کے فضل کا، جن کے گیت گلشن میں باد صبا گاتی ہے، خانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیست مسکراتی ہے، تیری جو نسبت ہے وہ نسبت اعلیٰ ہے، حسن حسین کی ماں جو جنان کے ہیں آقا، جو جنان کے ہیں آقا، صلح و امن کی منزل بن گیا حسن جادہ، مولا ہے حسین میر حق اہل درد کا، جن کی یاد کے مشعل آگاہی جلاتی ہے، خانہ محمد میں زیست مسکراتی ہے، رشک مریم و حوا فخر آسیہ زہرا، خامشی کے صحرا میں حق کا مدعا زہرا، معنی صدائے کن شرح انما زہرا، ظلم کے اندھیرے میں شمع کبریا زہرا، جشن جن کی آمد کا زندگی مناتی ہے، خانہ محمد میں زیست مسکراتی ہے، اور جس کی طرف میں اشارہ کرنا جا رہی تھی کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اس کے بعد تینوں نسبتوں کو بیان کرتے ہیں کہ بیٹی کس کی ہیں اور زوجہ کس کی ہیں اور ماں کس کی ہیں، تو خاتون کی زندگی کے یقیناً یہ تینوں نقوش جو ہیں وہ اہم ترین ہوتے ہیں، اور ہم شہزادی کونین کی زندگی میں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی آپ بیٹی ہیں، تو یقیناً نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ سخت ترین وقت جو آتا ہے کہ شہزادی 5 سال کی عمر ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جو کھیلنے کے زمانے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام باہر سے تشریف لاتے ہیں تو یقیناً یہ بیٹی دوڑ کر استقبال کرتی ہیں، اور پیغمبر اسلام بھی سینے سے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام اگر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو سب سے آخر میں بی بی کو ملتے ہیں، اور واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ملتے ہیں، اور یہ بی بی چھوٹی سی عمر میں اس طرح سے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر بابا کی حمایت کرتی ہیں، اور در حقیقت نبوت کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دشمن کی طرف سے پھینکی گئی اذیتیں اور کانٹے چنتی ہیں، گندگی کو دور کرتی ہیں، زخموں کو دھوتی ہیں اور ان پر مرہم لگاتی ہیں، کہ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بچپن کے زمانے میں جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے تو کس انداز میں سیدہ نے وہ مشکل ترین وقت جو ہے وہ کاٹا ہے، اور جس طرح سے دیگر افراد کے لیے خوراک کی فراہمی اور دیگر آسائشوں سے دوری نظر آتی ہے، اور اس میں برابر کی شریک ہیں، اور اپنے بابا سے کسی بھی وقت میں جو ہے وہ سیدہ نے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ، کوئی تنگ کرنا اور اس طرح سے، اور یقیناً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ
بہترین بیٹی اپنے والدین کے لیے، اور بہترین احترامات، محبت، عشق کا اظہار، اور وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کیسی زوجہ ہیں بطور زوجہ، تو جیسا کہ میں نے اس جملے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مولا متقیان نے اس انداز میں شہزادی کا تعارف کروایا ہے۔ ہم عام زندگی میں جب دو رشتوں میں دو افراد جو ہے اس رشتے میں، اس بندھن میں بنتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ابتدائی دنوں کو نکال کے اور بعض اوقات ابتدائی دنوں میں ہی اختلافات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جھگڑا یا اختلاف سلیقہ بہرحال، یا کوئی ایک فریق جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے اور زیادہ سنا جائے، اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ طبیعی ہے، یقیناً عام زندگیوں کا حسن ہے، اختلاف میں حسن بھی ہے اگر دیکھا جائے، اور اس کو مناسب طریقے سے اگر انسان ان مراحل کو طے کرے اور ان اختلافات کو دور کرنا چاہے تو بھی اس کی صورت ہے۔ لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو نور کا گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو ہادی ہیں، جو رہبر ہیں، جو دین کے محافظ ہیں، اور لہٰذا ہمیں نظر آتا ہے کہ اگرچہ زندگی بہت مختصر ہے، 9-10 سال کا عرصہ اس زن و شوہر نے آپس میں گزارا ہے، لیکن پاکیزگی، طہارت اور آپس میں پیار محبت کا ایسا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی پرابلم ایسا نہیں کہ جس میں اگر ہم شہزادی کے در پہ دستک دیں تو ہمیں اس کا راہ حل نظر نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے کام کو تقسیم فرمایا ہے اور کچھ امور شہزادی کے ذمے اور کچھ امور مولا کائنات کے ذمے لگائے ہیں، تو باہر کے امور جب پیغمبر اسلام نے مولا کے حوالے کی ہیں تو شہزادی اس پر خوش ہوتی ہیں، اور جس انداز میں زندگی گزارتی ہیں، ہمیں جو جملات ملتے ہیں کہ کتنے احترام اور محبت کے ساتھ یا ابن ام یا ابا الحسن اس طرح کر کے پکارتی ہیں، اور مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس ساری زندگی میں فاطمہ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جو ناپسندیدہ ہو، اور کوئی ایسی فرمائش شہزادی کی زندگی میں نظر نہیں آتی کہ جو مولا پوری نہ کر سکتے، اور حتیٰ یہاں تک ملتا ہے آپ کی اس ازدواجی زندگی میں کہ اگر کئی دن تک گھر میں فاقہ ہے تو اپنے شوہر کو اس سے آگاہ نہیں کیا، اور جب وہ استفسار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں، تو تب شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے پروردگار عالم سے کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں کہ جو پورا کرنا بظاہر ممکن نہ ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر مولا کائنات نے اس انداز میں جب تعریف کی ہے، اور حتیٰ یہیں پر نہیں کہ کوئی مکروہ کام، کوئی ناپسندیدہ کام انجام نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے شہزادی رنجیدہ خاطر ہوں۔ اور یقیناً پیغام ہے ان شوہروں کے لیے، ان بیویوں کے لیے کہ جو اپنے بہترین زندگی کے اوقات کو اختلافات کی نظر کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے برتر نظر آنے کی کوشش میں بہت سارے ایسے امور کو انجام دے دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، دوسرے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس قدر جو ہے اپنی زندگی کے حوالے سے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے۔ اور پھر میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ اگر میں تھکا ہارا گھر آتا تو شہزادی کا انداز استقبال، شہزادی کا اپنے شوہر کے ساتھ روابط کا انداز جو ہے وہ مجھے یہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے چہرے پر نظر ڈالنے سے علی کی تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ انسان ہر حالت میں جو ہے
وہ پروردگار عالم کی اگر رضا کو مد نظر رکھے تو زندگی جنت بن سکتی ہے۔ مسائل مشکلات ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل میں مشکلات میں انسان صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور لیکن صرف اور صرف یہ کہنا کہ بھی اگر نہیں ہے تو صبر کریں اور اگر ہے تو اس کا شکر بجا نہ لائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر حالات جو ہیں وہ گھر کے میاں بیوی کے حالات آپس میں درست نہ بھی ہوں اور انسان اس پر صبر کرے اور قناعت کرے، اور اس کے باوجود کہ دوسرا آپ کا احترام نہیں کرتا، دوسرا آپ سے اظہار محبت نہیں کرتا، آپ اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دیتے رہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بالآخر اگر انسان اپنا اثر چھوڑتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم شہزادی سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان بیوی کو اس بیوی کے اسوۂ کاملہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور لہٰذا ضروری ہے کہ گھر میں امن، سکون اور اعتدال و توازن قائم رکھا جائے، اور ایک صالح اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہترین انداز میں اپنی قابلیتیں، اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا وہ اہم مورچہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر عورت جو ہے وہ اپنا جہاد، اصل جہاد کرتی ہے، اور مرد کے شانہ بشانہ اس زندگی کے جہاد میں بھرپور حصہ لیتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس کا معنی کچھ اور طرح سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خود گھر میں رہ کر شوہرداری کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، اولاد کی پرورش اور تربیت کرنا یقیناً خاتون خانہ کے لیے یہ اہم ترین منصب اور اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور اگر گھر کی چار دیواری پرامن ہوگی، اگر وہاں پر سکون ہوگا، احترام ہوگا، تو بہترین طریقے سے ان امور کو انسان انجام دے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس مشترکہ زندگی میں بہت سا حصہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ میدان میں گئے اور وہاں پر جنگ ہے، اور لیکن اگر ان کو معلوم ہوتا کہ گھر میں بھی زوجہ جو ہے اس حوالے سے ساتھ نہیں دے گی تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی جہادی زندگی میں بھی بھرپور اعانت کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، اور اس ساتھ دینے میں یقیناً یہ اس طرح سے ہے کہ اگر گھریلو ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ عورت کو پھر بڑھ کر انجام دینی پڑتی ہیں، اگر مرد باہر کسی جگہ پر جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، یا جن اپنے امور کو بجا لانے کے لیے مصروف ہوں، تو یقیناً خاتون کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ اس کی معاونت کر سکتی ہے۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ جب جنگ کے تھکے ہارے گھر تشریف لاتے ہیں تو بیوی خدمت کرتی ہیں اور جنگ کے واقعات سنتی ہیں، شجاعت کی حوالے سے ان کو داد دیتی ہیں، داد شجاعت دیتی ہیں، زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہیں، اور حتیٰ یہ کہ آپ کے خون آلود تلوار کو دھوتی ہیں اور آپ کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے۔ لہٰذا اسی طرح سے پھر میرے مولا جو ہے وہ اس تعاون کے ساتھ آئندہ کے لیے انسان جو ہے اگر اس طرح کا تعاون بیوی شوہر کے ساتھ کرے، اور یقیناً شوہر بھی بیوی کے ساتھ کرے، کہ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر میں اگر بیوی کی مدد کرنا چاہیں تو اس میں کسی قسم کا برا نہیں مناتے ہیں بلکہ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور آج کے مردوں کے لیے یقیناً یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک گلاس پانی کا بھی اٹھا لیا تو اس میں وہ اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں جو ہے وہ گھر کے تمام تر امور کو، یقیناً اچھی بیوی جو ہے وہ اپنے امور کو بے طریقے احسن انجام دیتی ہے، لیکن اچھا شوہر وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا احساس کرے، اور جب جس چیز کی ضرورت ہو، جہاں جتنا تعاون زوجہ کو کرنا چاہیے وہ کرے، اور جہاں جتنے تعاون کی زوجہ خواہش رکھتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بھی اسی طریقے سے انجام دے۔ تو لہٰذا جب ایسی شریک حیات ملے گی تو شوہر بھی کہے گا نعم العون لا طاعت اللہ، اور یقیناً بیوی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا بہترین مددگار ہے، اور دنیا اور آخرت میں انسان جو ہے
میں پہلے بھی عرض کر رہی تھی کہ اگر نہ ہو تو صبر کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں صبر بھی کرنا اور شکر بھی کرنا، گھر میں فاقے ہوں لیکن اس کے باوجود سر سجدہ شکر میں رکھتی ہیں اور ہمیں اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہیں میری شہزادی، اور کبھی شکایت کا لفظ جو ہے وہ زبان پر نہیں آتا، چاہے وہ بابا کے گھر میں ہیں یا شوہر کے گھر میں ہے۔ تو اسی طریقے سے میری بیوی جو ہے، اور پھر اگر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بچے داری آپ نے کی ہے اور اولاد کی تربیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بہترین ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماں ایک پروردگار عالم کا وہ انعام ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، جس کا نعم البدل ممکن ہی نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں اپنے سائے میں ماں جو ہے وہ اس طرح سے سکون فراہم کرنا چاہتی ہے، اور ایثار اور خلوص کی بلندیوں پر مجھے نظر آتی ہے۔ مہر و وفا کی گہرائیوں کا نام ماں ہے، ماں کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن کیسی ماں؟ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے، اور یقیناً اس کی ذمہ داریاں باپ سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ انسان ماں کی گود سے ہی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کیسی ماں ہے۔ یقیناً اگر ہم امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام، جناب زینب اور ام کلثوم کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ایسی ماں کی اولاد ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کی کہ پھر وقت کی پکار پر طاغوت کے سامنے، یزیدیوں کے مقابلے میں ان سب نے اپنے خون کا ہدیہ دے کر دین کو شاداب کیا، دین کے شجر کو جو ہے وہ زرد نہیں ہونے دیا۔ اور یقیناً یہ ماں کی آغوش کے اثرات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کے فرائض شہزادے انجام دیتے ہیں، اور اس انداز میں حالانکہ یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ علم لدنی کے وارث ہیں، حامل علم لدنی ہیں، اور کسی دانشگاہ سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کس قدر کوشاں نظر آتی ہیں۔ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن، کہاں سے اور کیا کہیں گی؟ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ شہزادے عصمت کے پیکر ہیں، لیکن پھر یہ اہتمام، اور غالباً مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سارا اہتمام جو شہزادی کرتی ہیں وہ ہم ماؤں کو سکھانے کے لیے، کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی ساری رات عبادت میں گزارتی ہیں، اور جب دعا مانگتی ہیں تو اپنا نام نہیں لیتی۔ اب شہزادے نے پوچھا کہ اماں جان کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے اور بعد میں گھر کی بات آتی ہے۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مسلم جعفری بول رہا تھا لندن سے۔ جی میں فرمائیں۔ یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب حجت بن عدی کا جو پروگرام چلا ہے، کوئی اب چلانے کا پروگرام ہے آج ہی؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ صبح بھی کوئی پروگرام دکھائے کہ اس موضوع پر، اور میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اسٹوڈیو میں فون کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پاک اور خالص انداز میں رضا الہی کی خاطر شہزادی عبادت کرتی ہیں اور ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جب بیٹے نے پوچھا تو فرماتی ہیں کہ دوسروں کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے، یعنی گویا یہ اولاد کی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
ان میں مساوات کا کس طرح سے پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک شہزادے نے پانی طلب کیا ہے اور دوسرے شہزادے نے طلب کیا تو جنہوں نے پہلے مانگا ہے پہلے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اظہار محبت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے جب بچے گھر آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نانا نے کیا خطبہ دیا اور وہ سنا جاتا ہے، تو یہ سب اہتمام۔ اور اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ شہزادی اپنے بچوں کو خاص جو اعمال کی راتیں ہیں ان راتوں میں دن میں سلانے کا اہتمام کرتی ہیں، تاکہ رات کو وہ بچے جو کہ جن کی عمر چھوٹی ہے، جو کہ شرعی طور پر جن پر واجب نہیں عبادت، تو کس انداز میں کس اہتمام سے جو ہے وہ ان کو جگایا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرے، ان کا خیال کیسے رکھے۔ اور حتیٰ روز شہادت جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ اس دن سارے امور کو انجام دیا، بچوں کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور گھر کو صاف کیا ہے۔ تو یہ سارا اہتمام تو میں کہوں گی کہ یقیناً اس ماں کی تربیت ہے کہ جو اولاد کی بالغی اور ان کے اعلیٰ ترین مقام و مدارج میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بہت کچھ بیان کرنا تھا، ظاہراً وقت جو ہے وہ کم ہے، بس میں کچھ روایات شہزادی دو عالم کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ سادہ لباس پہنے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور اسی حالت میں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ جب آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی آج دنیا کی تلخیاں برداشت کرو، کل آخرت کی حلاوتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا اے رسول خدا، میں خدا کی نعمتوں اور اس کی کرامتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی خداوند عالم قیامت کے دن تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہ آیت مبارکہ پیغمبر گرامی اسلام کے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ ساری دنیا خدا کی رضا مانگتی ہے، لیکن یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ نبی مکرم اسلام کے حوالے سے کہ محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جز یعنی یہاں مراد فاطمہ نبی کے جسم کا جز ہے، یقیناً جسم کا جز بھی ہیں، لیکن نبوت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے، یقیناً کردار رسول کا جز ہے، یقیناً اخلاق رسول کا جز ہے، یقیناً عصمت رسول کا جز ہے، یقیناً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ ترین صفات کا جز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کی رضا مانگتی ہے، اور اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کی رضا چاہیے تو وہ رضائے فاطمہ کو حاصل کرے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ میں یہ کہوں کہ فاطمہ کی رضا، نبی اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے، پیغمبر خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے زہرا راضی اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے زہرا غضبناک اس سے خدا غضبناک ہے۔ اور اگر سیدہ کو غضبناک نہ ہونا ہوتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان روایات کی شاید ضرورت کیا تھی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام نے اتنا کچھ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا، زہرا حورہ انسیہ ہیں، فاطمہ زہرا کی کرامت افضل نساء العالمین ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور آپ کی فضیلتیں، آپ کا تعارف جگہ جگہ کس طریقے سے بیان فرمایا، اگر صرف یہی ایک حدیث امت کو سمجھ میں آ جاتی کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نہ ہوتے، اور بہت سارے ان مسائل سے انسان کو نجات مل جاتی۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی شہزادی کے فضائل کے حوالے سے بیان کروں گی کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے بعد ایک بوڑھا تھکا ہرا آدمی مسجد میں داخل ہوا، ایسے لگتا تھا کہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور داخل ہوا تو آ کر پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آیا، آپ نے اس کا حال احوال دریافت کیا، کہتے یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں
مجھے سیر کریں، بے لباس ہوں، مجھے ڈھانپیں، بیچارہ ہوں، میری دستگیری فرمائیں۔ فرمایا میں ابھی تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، لیکن تجھے ایسے در پر بھیجوں گا جس سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا اور رسول کے عاشق ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ دوسروں کو اپنے اوپر سے مقدم رکھتے ہیں۔ بلال کو آواز دی اور کہا کہ اس کو فاطمہ کے دروازے پر لے جاؤ۔ در پر آ کر بوڑھے نے آواز دی، اے اہل بیت نبوت، آپ پر سلام، کہ جن کا گھر فرشتوں کی رفت و آمد کا مرکز ہے، جہاں جبرائیل آتے جاتے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مسافر ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، ننگا ہوں، خالی ہاتھ ہوں۔ 3 دن سے فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے۔ گوسفند کی کھال اٹھائی کہ جس پر حسنین سوتے تھے، اسے دیا۔ اس نے کہا بی بی میں بھوکا ہوں، اسے کیا کروں گا؟ اپنا گلو بند اتارا میری شہزادی نے، کہ جو ان کی کزن حمزہ ابن عبد المطلب نے گفٹ کیا تھا، وہ اس شخص کو گردن بند دے دیا۔ اب وہ شخص لے کر مسجد میں چلا، پیغمبر اسلام کے پاس آیا۔ نبی پاک نے کہا کہ کون ہے جو اس گردن بند کو خریدے؟ عمار نے پوچھا کہ کتنے کا بیچو گے؟ کہا سیر ہونے جتنی روٹی اور گوشت کھانا چاہیے مجھے، پہننے کو کپڑا چاہیے، سفر کرنے کے لیے خرچہ چاہیے، اور 1 دینار جو ہے وہ مجھے اوپر چاہیے۔ جناب عمار نے کہا 20 دینار سونے کے، 200 درہم چاندی کے، 1 برد یمانی، روٹی اور گوشت، اور اپنے اونٹ سے وطن پہنچاؤں گا۔ اور خلاصہ مطلب کہ اس کی ضروریات کو جناب عمار نے پورا کیا، اور اس کے بعد وہ گلو بند اور ایک غلام دے کر اس گردن بند کو، اس لاکٹ کو جو ہے پیغمبر اکرم اسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ نبی پاک نے دیکھا اور اس غلام اور گردن بند کو بی بی کی خدمت میں بھیجا۔ بی بی نے گلو بند واپس لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ اب غلام ہنسنے لگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہنستے کیوں ہو؟ کہا کہ مجھے اس بابرکت لاکٹ پر ہو رہا ہے، کس قدر بابرکت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو لباس پہنایا، بیچارہ جو ہے وہ بے نیاز ہو گیا، غلام کو آزاد کیا اور پھر واپس اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ کس قدر بابرکت ہے یہ گردن بند۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کے امور کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ان کو اگر بندہ بیان کرنا چلے تو وقت ختم ہو جائے گا، مطالب جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر مومنان اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے حوالے سے جب قرآن کی آیت میں یہ ملا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر ذکر پروردگار ہوتا ہے، اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ یہ چراغ ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ بہرحال اگلی آیات بھی ہیں کہ اس گھر کے حوالے سے، تو اب اگلی آیت میں ہی ملتا ہے کہ وہ گھر کون سے گھر ہیں؟ کہا صبح و شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، لہٰذا یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ ان کا جو قدم اٹھے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، وہ عبادت پروردگار ہوگا، اور جہاں وہ پہنچ جائیں اللہ کی رحمتیں برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیا بیوت الانبیاء و بیت علی منہا، کہ جب کسی نے پوچھا ہے کون سے گھر ہیں، کہا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور علی کا گھر بھی ان میں سے ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ فرمایا بیوت الانبیاء۔ جناب ابو بکر نے پوچھا جناب علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ تو فرمایا نعم من افاضلھا، بالکل شامل ہیں، شامل ہی نہیں بلکہ یہ تو اس گھر کے افضل ترین گھروں میں سے ہیں۔ مجمع البیان سے یہ حدیث نقل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر ان ہستیوں کا ہے جو لباس عصمت رکھتے ہیں
اور یہ ہستیاں قیامت تک رہیں گی اور قیامت تک ان کے گھر بھی رہیں گے جہاں تسبیح پروردگار ہوتی رہے گی۔ دشمن مٹانا چاہیں گے، مٹا نہ سکیں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ جہاں جہاں یہ ہستیاں مدفون ہیں وہ ایسے گھر ہیں جہاں صبح و شام تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو واقعات آج ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جناب حجر بن عدی کے مزار مقدس کے ساتھ، جناب جعفر طیار کے مزار کے ساتھ، یا اس انداز میں یقیناً یہ امتحان ہے، یہ عارضی امتحان ہے اور ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بدبخت ظالموں نے اور انہی کی اولادوں نے کہ جنہوں نے ان ہستیوں کو شہید کیا، سید الشہداء کے حرم مطہر پر پانی چھوڑ دیا گیا، حل چلا دیے گئے، لیکن آج بھی ان کی شان و شوکت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ امتحان کا وقت ہے اور انشاءاللہ ہم متحد ہو کر اس امتحان کے وقت کو میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، دعا کریں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہمارے آپس کے اختلافات اور ان مسائل کا خاتمہ ہو انشاءاللہ۔ تو یہ گھر بلند ہیں، بلند رہیں گے۔ یہ وہ فانوس ہیں کہ جنہیں کوئی ہوا، کوئی پھونک مٹا نہیں سکتی، بجھا نہیں سکتی ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اور ان کے غلاموں کے ساتھ آج اگر یہ ہو رہا ہے تو دشمن جان لے کہ وقتی طور پر تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ ان نشانوں کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ میں شہزادی دو عالم کے گھر کے بارے میں کچھ عرض کر کے بس اجازت چاہوں گی کہ یہ وہ گھر کہ جہاں صبح و شام تسبیح ہوتی ہے، یقیناً وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر ہیں۔ ان میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے بارے میں شاعر کیا خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ بصیرت چاہیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے۔ مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ پر، لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ پر، غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ پر، لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ اللہ عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو، ممکن نہیں امت کا کیا سال نبی پر، یہ لوگ الگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، فطرت کو پر و بال اسی گھر سے ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ شاعر اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ حق سے دو چیزیں گران قدر پیغمبر کو ملی، ایک یہ نور نظر دوسرے قرآن مبین، خوش ہوئے دیکھ کے دختر کو جو گودی میں رسول جھوم اٹھی،
سورہ کوثر کی آیات مبین، جھک کے بیٹی کی جبیں ختم الرسل نے چومی، بڑھ کے قرآن نے آیت کی بلائیں لیں۔ اور پھر شہزادی وہ ہے کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی مودت، جن کا احتشام، جن کی صداقتیں، جن کی میں کیا عرض کروں آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب کے وہ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ بس یہ کہ اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ کام آئے گی لحد میں مودت بطول کی، اور اس مودت کا حق ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب صحیح معرفت پیدا کریں اور شہزادی کے فرامین کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں۔ ناظرین محترم، چونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس میں یہ کہوں گی کہ آخر میں ایک دو جملے موضوع سے ہٹ کے، وہ یہ کہ ماہ رجب انشاءاللہ پیش ہے۔ تمام ناظرین کو میں ماہ مبارک رجب کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ عرض کروں گی کہ ماہ مبارک رجب کے بہت سارے اعمال ہیں، کچھ مشترک اعمال ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہیں، تو یقیناً شب اول ماہ رجب سے اس کے مخصوص اعمال جو شروع ہوں گے، ناظرین محترم اس کو مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں اس حقیر کو بھی شامل حال رکھیے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین محترم، سامعین گرامی کے لیے انشاءاللہ یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کے لیے اور اسٹوڈیو موجود میرے بھائی جو ان امور کو انجام دیتے ہیں، ان کی طول عمر اور توفیقات میں اضافے کی دعا کے ساتھ پروردگارہ تو توفیق عنایت فرما کہ ہم سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کنیزوں اور غلاموں میں شامل ہو سکیں، اور ان کی سیرت طاہرہ کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجہم اجمعین۔